الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم ومن اور جس نے بھی یطع اللہ اطاعت کی اللہ کی والرسول اور رسول کی، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، جس نے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی، فَأُولَئِكَ پس یہ لوگ مع ساتھ ہوں گے۔ یہ مع وہی ہے جو ہم لکھتے ہیں حاجی رفیق صاحب مع فیملی، مع اہل خانہ، ساتھ یعنی سب کو دعوت ہے۔ فَأُولَئِكَ یہ لوگ ہیں مع یہ ساتھ ہوں گے الذین ان لوگوں کے انعم اللہ علیہم، انعم انعام کر دیا اللہ نے علیہم جن کے اوپر، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا ہے۔ کیا؟ من النبیین نبیوں کے ساتھ، والصدیقین اور صدیق کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ، والشہداء اور شہداء شہیدوں کے ساتھ، والصالحین اور نیک لوگ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَآسُنَا کتنا حسین ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے، اولئکا ان لوگوں کا، رفیقا ان کا ساتھ ہونا، ان کی دوستی ہونا، ان کی معیت، ان کی رفاقت، یہ بڑی ہی خوبصورت ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو سب سے سنہرا گور ہے، اصول ہے، وہ بتا دیا کہ وَمَن جو بندہ بھی یطع اللہ فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول ظاہر اللہ کی اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہی مانا جائے گا، آپ کو اسوہ حسنہ پر چلا جائے گا، تو یہی اللہ کی اطاعت ہے، یہی رسول کریم کی فرما برداری ہے۔ تو یہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور رسول نے جس کام کا حکم دیا اس کو جو کرتا رہا، اور جس کام سے بچنے کا، پرہیز کرنے کا کہا گیا اس سے بندہ پرہیز کرتا رہا، بچتا رہا، تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ چلتے ہیں اور جن سے یہ روکتے ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے انعام کا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا انعام ہے۔ فَأُولَئِكَ یہ لوگ جو ہے نا مع الذین ان کو ساتھ نصیب ہوگا، یہ اتنے بلند درجے پہ ہوں گے، ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ اندازہ لگا لیجئے کہ نماز بنیادی ارکان میں سے دین کا ستون ہے، تو اس کی ہر حرکت میں بندہ مومن اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ گویا اللہ کی نعمتیں، حقیقت میں اللہ کی نعمت وہی ہے جو آخرت میں مل جائے گی۔ دنیا کی نعمتیں تو بڑی حقیر چیز ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں یہ اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری فرما برداری کریں گے رسول کی، تو میرا وعدہ ہے ان کا انعام یہ ہے
کہ میں ان کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہی بن جائیں گے یہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آخرت میں نعمتیں کرے گا. آگے ان کی تفصیل بھی بتا دی ہے. وہ انعام والے 4 قسم کے لوگ ہوں گے. گویا جنت میں جو بڑے بڑے درجے ہیں نا وہ 4 ہوں گے. سب سے بلند درجہ من النبیین، یہ نبیوں کا ہوگا. اور نبوت کا عہدہ جو ہے نا یہ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محنت سے نہیں حاصل ہو سکتا، کہ یہ بندہ جو ہے نا کسب بھی نہیں ہے کہ بندہ محنت کر کے نماز روزہ تہجد پڑھتا جائے تو نبی بن جائے گا. نہیں، یہ کسب بھی نہیں ہے، یہ وحی ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اللہ جس کو چننا چاہے، جس پہ رحمت کرنا چاہے، اپنے فضل سے بندوں میں سے اس کو منتخب کر لیتا ہے. یہ تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ نبیوں کا سب سے اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام ہوگا. اور اس کے نیچے جو درجے ہوں گے وہ صدیقین، وہ سچے لوگوں کے ہوں گے، راست باز. صدیق اسے کہتے ہیں جس کی روح میں سچائی ہو، وہ جھوٹ سے گناہ سے اتنا دور بھاگتا ہو کہ اس کے روح میں اتنی راست بازی اور سچائی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو سچ کے اصول ہیں ان پہ عمل کرتا ہے. ملاوٹ اور جھوٹ کی طرف ذرا بھی بدکتا نہیں، اتنا سچ بولتا ہے کہ سچائی میں وہ اعلیٰ مقام پہ چلا جاتا ہے. گویا وہ حق بات کہتا ہے، حق پہ عمل کرتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے، باطل کے قریب بھی نہیں جاتا. نبیوں کے بعد یہ صدیقین کے رتبے ہوں گے. اور اس کے بعد وہ شہداء، جو گواہی دینے والے ہیں. اور گواہی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول پر اتنا گہرا ایمان ہو کہ وہ میدان جنگ میں باطل سے ٹکرانا پڑے، ٹکرا کے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے. گویا جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر کے گواہی دیتے ہیں اللہ ہم تیرے بندے ہیں. یہ ان کا مال اور جان گواہی دے دیتا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں. تو یہ جو شہید ہوتے ہیں ان یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ ان کا صدیقین کے بعد ہے. تو جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان میں جو بلندی والے ہوں گے ان کو نبیوں کے ساتھ نصیب ہوگا، اور کچھ جو ہے ان کو صدیقین کے ساتھ نصیب ہوگا، اور کچھ کو شہداء کا ہوگا. اور آخری ہے والصالحین، جو صالح اعمال کرتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے. یعنی یہ صالح وہ لوگ ہیں جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، اور جتنی استطاعت ان سے ہو سکے وہ ہمیشہ نیکی کی طرف راغب ہوں، بدی سے بچنے والے ہوں. یہ آخری درجہ صالحین کا ہوگا. اور کچھ لوگ جو اطاعت کرنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے. ان کا آخر پہ اللہ کہتے ہیں وہ آسونا، اور کتنا حسین ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا اولئکا، ان لوگوں کا رفیقا، دوست ہونا. قیامت کے دن جب بندہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوگی، ان کے ساتھ بندہ بیٹھے گا، 4 یاری ہوگی، تو اندازہ لگائیں اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے جو جنتی لوگ ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام مالک جو ان کی موطا امام مالک میں روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو نیچے درجے والے نا اپنے محلوں کی کھڑکیوں میں سے اوپر والوں کو دیکھیں گے. تو وہ ایسے دیکھیں گے جیسے آج ہم آسمان پہ ستارے دیکھتے ہیں، اتنی درجات کی بلندی ہوگی. نیچے والے اپنے اوپر والے درجوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آج ہم آسمان پہ ستارے دیکھتے ہیں. یعنی اتنے درجات کی بلندی ہے. اور 1-2 روایتوں میں آتا ہے کہ نیچے درجے والے نا اللہ رب العزت ان کو اوپر والے درجوں کے ساتھ بھی ملایا کریں گے، بیٹھ کے ان کی مجلس ہوگی، یہ آپس میں بات چیت کریں گے، خوشیاں شامل ہوں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کبھی کبھی اوپر والے درجوں والے بھی نیچے آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کی دوستی، رفاقت اور مجلس ہوا کرے گی. وہ جنت کی بہت ہی کمال کی نعمتیں ہیں. اور اس کے لیے ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، ربیہ بن کعب اصل میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز جو تہجد کی نماز ہے اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. وضو کا پانی رکھتے تھے، مسواک رکھتے تھے، باقی ضرورت کی چیزیں سہولت دیتے تھے. تو ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو کیا آج مانگنا ہے.
تو یہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ جس طرح یہاں آپ کی رفاقت ملی ہے نا، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جنت میں بھی ایسے آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو آپ نے کہا اس کے علاوہ کچھ مانگو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تو اپنے اس کام میں میری یہ مدد کر کہ سجدوں کی کثرت کیا کر، یعنی نفل نماز بھی بڑھا دے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم وہاں رفاقت ہمیں نصیب ہوگی۔ گویا کہ نوافل سجود یہ بھی بندے کو درجات میں بلند کرتے ہیں کہ یہ صالحین، شہداء، صدیقین اور انبیاء کی رفاقت کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دل کی بات کرتا ہوں، میرے دل میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اور سارے جتنے دنیا کے لوگ ہیں ان سے بڑھ کے مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ خاموش رہے۔ کہتے ہیں لیکن مجھے نا جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں نا تو اتنی بےتابی ہوتی ہے کہ میں آپ کی مجلس میں آ جاؤں، تو میں اٹھ کے جب آپ کے پاس آتا ہوں آپ کا دیدار ہوتا ہے تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ آپ خاموش رہے۔ کہتے ہیں لیکن آپ مجھے فکر لاحق ہے کہ آپ دنیا سے جب چلے جائیں یا میں چلا جاؤں تو پھر مجھے تو یہ بھی نہیں امید میں جنت میں داخل ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اگر میں جنت میں داخل بھی ہو جاؤں تو یا رسول اللہ آپ کا درجہ تو اتنا بلند ہوگا اور میں کہیں نیچے ہوں گا تو وہاں میرا کیا حال ہوگا، یہاں میں آپ کے دیدار کے بغیر سکون سے رہ ہی نہیں سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حدیث سن کے ہم اتنے خوش ہوئے کہ دنیا میں کسی اور خوشخبری سے اتنا خوش نہیں ہوئے، کیونکہ ہم سب اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر وہ اپنا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم سے اتنی محبت ہے، مجھے ابو بکر اور عمر سے بھی بڑی محبت ہے، گو میرے اعمال ان سے نہیں مل سکتے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ میری محبت قیامت کے دن ان کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اتنی آسانی فرما دی بندو میں یطع اللہ والرسول، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جتنا تم سے ہو سکے تم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے، عمل کرتے ہوئے بھی ان کے احکامات پر اور پرہیز کرتے ہوئے جن سے پرہیز کی ہے۔ تو اللہ نے انعام کہہ دیا فاولئک الذین، پس یہ لوگ مع الذین انعم اللہ علیہم، ان کو میں ان کے ساتھ کر دوں گا جو جن پہ اللہ کا انعام ہوگا۔ چاروں بتا دیے من النبیین، یہ ذہن رکھنا ہے نبی کا مقام اپنا ہے، صدیق کا اپنا ہے، شہداء اور صالحین کا اپنا ہے، یہ ہم جیسے جو کمزور گناہ گار لوگ ہیں ان کو بشارت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں جی کسی خود ہونا یہ اعلیٰ مقام ہے، اس کے ساتھ ہونا یہ اس سے ذرا کم درجے کا ہے، نبی ہونا اور بات ہے، نبی کا ساتھ مل جائے تو یہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ صدیقین یعنی صحابہ کے مقام پہ فیض ہونا، لیکن صحابہ کے ساتھ ہونا یہ بعد والے ہیں۔ اسی طرح شہید ہونا یہ تو بڑا اعلیٰ مقام ہے، شہداء اور ہے، شہداء کا ساتھ جن کو ملے گا، ایسے صالحین ہونا اور صالحین کا ساتھ ہونا، ان کا ساتھ مل جانا، یہ اللہ رب العزت نے عام مومنین جو ہیں جو سچے دل سے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ ان کو میں انشاءاللہ ان کی معیت میں ان کے ساتھ کر دوں گا۔ آگے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، اور اس سے اچھا رفیق، اس سے پیارا ساتھ یہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں مل سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صالحین کی مجلس، صالحین کی جگہ پہ بھی بیٹھ جانا جیسے گھر سے مسجد میں بیٹھنا اور افضل ہے، اسی طرح جو صالح نیک لوگ ہیں جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے ان کا ساتھ دنیا میں بھی، ان کی رفاقت، ان کی دوستی، ان کی اٹھک بیٹھک، یہ دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی، آخرت میں تو یہ انعام یافتہ لوگ ہوں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ذالک الفضل، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ دیکھنے اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ ایسے گناہ گار جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر کے ان 4 درجوں
والوں کے ساتھ اللہ یہ ملا دے گا۔ یہ سارے کا سارا درجوں کو بلند کر دینا، گناہوں کو معاف کر دینا، یہ سارا کیا ہے؟ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوگا ان بندوں پر۔ ہم اللہ سے فضل کا دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے فضل کی امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں پر یہ فضل فرمائے کہ بلند درجے والوں میں ہمارا شمار کر دے۔ اور ساتھ ہے وَكَفَى، اور کافی ہے، باللہ اللہ، علیما جاننے کے لیے، اللہ رب العزت کا علم ہی کافی ہے، اللہ کو کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اللہ رب العزت تمہارے ظاہر اور باطن کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں پھر ایک بات ہے، اطاعت اور محبت، یہ نا جی لازم اور ملزوم ہے۔ ایک بندہ اگر اطاعت کرتا ہے لیکن اس میں محبت نہیں ہے، یعنی یہ میرا کہنا اطاعت ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اور محبت ہوتا ہے کسی کی چاہت دل میں ہونا، اب یہ دونوں لازم ہے۔ اگر بندے کو محبت بہت ہے اطاعت نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے، یعنی بالکل اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ ریاکاری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا تو یہ دکھلاوا ہوتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ لیکن محبت کرتا ہے، محبت کا دعویٰ ہے، اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ ہی جھوٹا ہوتا ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے جی میں محبت کرتا ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پہ عمل نہیں کرتا، تو یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ محبت کے بغیر اطاعت کرنے لگا ہوا ہے تو یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ ہمیں محبت اور اطاعت یہ دونوں کا ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان بلند مرتبے والے لوگوں کا ساتھ رفاقت ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذو، پکڑو، تیاری رکھو، حذرکم، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، یعنی اپنے اوزار، ہتھیار، آلات جنگ، اس کا معنی اپنا بچاؤ اور تحفظ بھی ہوتا ہے۔ اپنے تحفظ کے لیے، بچاؤ کے لیے ہر وقت ساز و سامان اپنے ساتھ رکھو۔ اے ایمان والو، خضو، پکڑ کے رکھو، باندھ کے رکھو، جس طرح فوجی نہیں اپنا بندوق، گن، خنجر، ساری گولیاں یہ پاس رکھتا ہے، یہ ہوتا ہے خضو، تیاری رکھو، اپنے پاس رکھو۔ حذرکم، اپنے حفاظت کا سامان، یعنی اوزار، اسلحہ، تلوار، یہ ہر وقت اپنے پاس رکھا کرو۔ فنفرو، یہ فرار سے ہوتا ہے، اور نکلو، ثباتن، یہ لشکر کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں، یہ عام طور پہ صبح بولتے ہیں 10 یا 10 سے زیادہ لوگوں کے لیے عرب والے، تو تمہیں چھوٹی سی مہم پہ نکلنا پڑے 10 12 20 لوگ پھر بھی نکلو۔ آگے اوین فرو، یا پھر نکلو جمیعاً، جمع ہو کر، سارے کے سارے فوج بن کر تم نکلو۔ گویا جب غزوہ احد ہوا تھا نا تو ایک بار مسلمانوں کے چونکہ پاؤں اکھڑ گئے تھے وہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، اور جو مشرک ہیں ان کو فتح ہو گئی، وہ پھر مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ تو اللہ رب العزت یہ آیت نازل کر رہے ہیں، دیکھو صحابہ، غلطی کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اب جو آس پاس کے مدینے کے قبائل ہیں نا وہ بھی کبھی خبر آتی فلانا بھی اب حملے کا سوچ رہا ہے، فلانا بھی اب اس کو آپ پہ بڑا غصہ آ رہا ہے، تو یہ منافقین خبریں پھیلاتے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ اے ایمان والو، یا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، خذو حذرکم، کہ اپنا ساز و سامان، اسلحے کا سامان یہ بالکل تیار رکھو، اپنی حفاظت کا ہر وقت تیار رکھا کرو، کہ یہ جو کفار ہمتیں باندھ رہے ہیں، جن کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، انہیں پوری طرح پتہ چل جائے کہ مسلمان ہر وقت اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، لہذا انہیں جہاد کی ہر وقت تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، خذو حذرکم، اپنا سامان، اپنی تیاری بچاؤ کا یہ ہر وقت اپنے پاس رکھو۔ فنفروا ثباتن،
اپنی مہمیں لے کے باہر نکلا کرو۔ اللہ کے رسول 10 لوگوں کا 20 لوگوں کی مہم سریہ یہ بھیجا کرتے تھے، یہ فلاں اگر قبیلہ جو ہے وہ اپنا سار اٹھا رہا ہے تو اس کی مہم کی طرف آپ بھیجا کرتے تھے۔ تو اس معاملے میں رسول کی اطاعت کیجیے، جدھر وہ ایک مہم بھیجیں، کچھ لوگ بھیجیں، جماعت بھیجیں تو وہاں نکلا کرو۔ وَانْفِرُوا جَمِيعًا، اور نکلنا پڑے پوری جماعت کو، پوری فوج کو تو پھر بھی نکلا کرو، جس طرح غزوہ بدر میں پوری جماعت پوری فوج نکلی، غزوہ احد میں، خندق میں، غزوات میں تو سارے مسلمان اکٹھے ہو کے فوج بن کے نکلا کرتے تھے۔ تو دونوں لحاظ سے جہاد کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو خذوا حذرکم، اب اپنے بچاؤ کا پورا سامان پاس رکھا کرو، اپنا اسلحہ اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھا کرو۔ فانفروا ثباتا، چھوٹی جماعتوں کی صورت میں بھی باہر نکلو جہاد کے لیے۔ وانفروا جميعا، او یا انفروا نکلو جميعا، سب جماعت فوج بن کر بھی نکلو۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْكُمْ، تم میں سے ابھی بھی ایسے ہیں۔ غزوہ احد میں منافق الگ ہو گئے تھے، عبداللہ بن ابی 300 لے کے چلا گیا، اور بھی جو درمیان میں کمزور عقیدے والے تھے سب کا پتہ چل گیا، لیکن اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ، بے شک تم میں سے ابھی ایسے بھی ہیں، لمن، جو لا یبطئن، وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں۔ جب دعوت دی جاتی ہے نکلو سامان کے لے کے تو وہ ڈھیلے رہتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں، نکلنے سے ان کا دل نہیں کرتا تاکہ اسلامی لشکر نکل جائے اور ہم گھر ہی بیٹھے رہے۔ یہ لا یبطئن، وہ ڈھیل کرتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ سستی کرتے ہیں، جاتے ہی نہیں ساتھ۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، فَإِنْ، پاس اگر أَصَابَتْكُمْ، پہنچے تم کو مصیبتاً، کوئی مصیبت، وہ نہیں گئے مسلمان نکل گئے، اب مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوا، کوئی مصیبت آئی، زخم آ گئے، تو اگر پہنچے تم کو مصیبت، قالا، تو پھر جو گھر رہ گیا نا وہ کہتا ہے قد انعم اللہ، بے شک اللہ نے مجھ پر انعام کیا، قد انعم اللہ، بے شک انعام کیا اللہ نے، علیہ، میرے اوپر، اذ، جب، لم، نہیں، اکن، میں تھا، معہم، ان کے ساتھ، شہیدہ، حاضر، کہتے ہیں اللہ نے میرے اوپر بڑا انعام کر دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، میں وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ مجھے بھی زخم آ جانے تھے، میرا بھی نقصان ہو جانا تھا۔ یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے یہ والا نصابکم، اور اگر پہنچے تم کو فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل پہنچ جائے، یعنی فتح ہو جائے اور تمہیں مال غنیمت ملے بہت زیادہ، تو وہ جو کہ گھر بیٹھا ہوا تھا پھر کیا کہے گا؟ لَيَقُولَنَّ، پھر ضرور یہ کہتے ہیں، کأن لم، اس طرح کہتے ہیں جیسے نہیں، تکون تھے، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، مودتاً، کوئی دوستی، یعنی اس وقت فوراً ایسا لفظ کہیں گے جیسے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی دوستی، کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا لیتنی، ہائے کاش، کنتو، ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا نا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، وہ نہیں بھی جا سکا تو خوش ہو جاتا کہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اسلام کو فتح ہوئی ہے، ہمارے جو ساتھی گئے ہیں وہ کامیاب آ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، اس کو دنیا کے مال سے محبت ہے۔ اگر شکست ہوئی ہے تو کہتا ہے اللہ کا بڑا انعام ہوا ہے، شکر ہے میں ساتھ نہیں گیا۔ اب فتح ہوئی ہے تو فتح پہ نہیں خوش ہوتا کہ رسول کریم کو فتح ہوئی، اسلام کو فتح ہوئی، وہ کوئی تمہارے ساتھ تعلق نہیں، اس کا تعلق ہے اس مالو سے جو مال غنیمت ملا ہے، اس پہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز، پس پاتا، فوزاً، کامیابی، عظیمہ، بہت بڑے، کاش میں بھی ساتھ ہوتا اور اتنی بڑی یہ مال غنیمت مجھے ملتا اور میں بہت بڑی کامیابی پاتا۔ گویا ابھی بھی مسلمانوں کی صفوں میں منافق کچھ موجود ہے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، یہ گاہی دی جا رہی ہے۔ تو ایک بار ترجمے کو دہرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے۔ وَمَن یطع اللہ، جو کوئی فرما برداری کرے گا اللہ، اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، فاولئک،
پس یہ لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن انعم اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ پاک نے انعام کر دیا ہوگا. وہ کون سے ہوں گے؟ من النبیین نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین اور صدیق کا ان کو ساتھ ملے گا، والشہداء اور شہیدوں کا ساتھ ملے گا، گواہی دینے والوں کا، والصالحین اور صالحین نیکوکاروں کا ساتھ ان کو مل جائے گا. اللہ کہتا ہے وَآسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اور ان لوگوں کی رفاقت آسونا بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی اچھی ہے. اولئک ان لوگوں کی رفیقہ، رفیق کہتے ہیں دوست کو، ان کی دوستی، ان کا ساتھ ہو جانا، ان کے ساتھ رہنا یہ بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے. اور یہ نیچے والوں کو اوپر کر دینا، اطاعت والوں کو نبیوں کا مقام ان کے ساتھ جگہ دینا، شہیدوں کے، صالحین کے. اللہ کہتا ہے ذالک یہ الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، تمہاری محنت اتنی نہیں، عبادت اللہ نے فضل کر دیا اور تمہیں اوپر لے گیا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوگا. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا کہ اس بندے کو صالحین کے ساتھ کرنا ہے، اس کو شہیدوں کے ساتھ کرنا ہے، اس کو صدیقین کے ساتھ کرنا ہے، یا اس کو نبیوں کے ساتھ. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ملا دیں. اللہ کو علم ہے کہ کس اطاعت کرنے والوں کو ان میں سے کس درجے پہ لے کے جانا ہے، یہ اللہ کو خاص علم ہے. یا الذین آمنوا اے ایمان والو، اب غزوہ احد ہوا ہے تو جو شہید ہو گئے ہیں مت گھبراؤ، وہ اللہ کے ہاں جنت میں پہنچ گئے ہیں، وہ موجے کر رہے ہیں. اور پیچھے جو کفار ہیں، مشرک ہیں، ان کے ذرا حوصلے بلند ہوئے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، کیا؟ خذوا حذرکم، تم بھی اپنے ہتھیار کو ہر وقت تیار رکھو. آج بھی ہمیں حکم ہے کہ کفر کے مقابلے میں، ہندو کے مقابلے میں، اہل کتاب کے مقابلے میں اپنے تیارے جنگی جہاز، ایئر فورس، نیوی اور فوج ہر وقت تیار ہے. اپنا تیاری کے ذریعے ان کو بتاتے رہیں، جیسے گھوڑے تیار رکھتے ہیں بارڈر پہ، ایسے ہمارے جہاز بھی گھومتے گھماتے رہیں، جنگی جہاز ان کے اوپر روب رہے کہ مسلم ہر وقت اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے. یا الذین آمنوا اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، اپنا اسلحہ ہر وقت ساتھ رکھا کرو. فانفروا ثباتا اور نکلا کرو جماعتوں کی صورت میں بھی، وانفروا یا نکلا کرو جمیعا پوری فوج بن کر، جمع ہو کر بھی نکلا کرو. دشمن مٹے گا انشاءاللہ، یہ عارضی کام تھا، بول بالا اسلام کا ہوگا. وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے ابھی بھی لمن ایسے ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ جو پیچھے رہنے والے ہیں، جو ڈیل کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نکلتے نہیں، جو پیچھے رہنے والے ہیں. تو جب پیچھے رہ جاتے ہیں فَإِنَّ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ پس اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، قَالَ پھر وہ کہتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ بے شک اللہ کا انعام ہوا ہے علیہ میرے اوپر. پھر وہ کہتے ہیں اللہ کا میرے اوپر بڑا انعام ہوا ہے. کیا؟ اذ جب لم نہیں اکن تھا معہم ان کے ساتھ، شہیدہ حاضر، یہ میرے اوپر اللہ کا تو بڑا انعام ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، میں نہیں گیا، میرا فیصلہ بڑا اچھا ہے، میں بچ گیا نقصان سے. کیونکہ اس کو دنیا کے مال سے ہے کہ یہ تکلیف، یہ نہیں پتا جس کو اللہ کی راہ میں زخم آئے اس کو کہ جنت میں کتنا درجہ بلند ہوتا ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر پہنچے تم کو فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی فضل مل جائے، کامیابی مل جائے، مال غنیمت مل جائے، اور تم واپس خوشی سے آ رہے ہو تو لَيَقُولَنَّ پھر ضرور یہ کہتے ہیں، کیا؟ کَأَلَّمْ اور اس طرح کہتے ہیں گویا کہ کَأَلَّمْ گویا کہ لم نہیں تکن تھا بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان مودتاً کوئی دوستی، کوئی تعلق تھا ہی نہیں، تمہاری خوشی سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ کیا کہتے ہیں یا لیتنی آئے کاش کون تھا ہوتا معہم ان کے ساتھ، میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما تو میں بہت بڑی کامیابی پاتا، یہ مال غنیمت مجھے بہت سارا مل جاتا. اس بات پہ وہ اپنی حسرت کا اظہار کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی خاص رحمت میں رکھے اور یہ ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، سننا اللہ یہ قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین.